والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، بالخصوص فاضل جلیل عالم نبی حضرت قبلہ مولانا حفیظ سید محمد اکرام شاہ صاحب، انتہائی واجب القدر معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و عنایت سے ہم سب حضرات میرے آقا نبی پاک صاحب نولاک علیہ التحیات و تسلیمات کے ذکر معراج مقدس کے حوالے سے منعقد ہونے والی آج کی اس بابرکت محفل اقدس میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور ہماری اس جامع مسجد کی انتظامیہ اور احباب اہل اسلام نے جس عقیدت، جذبے اور محبت کے ساتھ اس بابرکت محفل اقدس کا اہتمام فرمایا ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے اس ذکر مبارک کے فیوز و برکات جملہ منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم نے ہجرت کے بعد چونکہ ریاست اسلامی کی، ریاست مدینہ کی بنیاد رکھنی تھی، آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ کتابوں کے مطابق جو مشہور ترین روایت ہے معراج شریف کے حوالے سے، وہ اس مہینے رجب المرجب کی 27ویں کی رات ہے، اور اس کے بعد کتابوں میں اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اس رجب شریف کے بعد جو سفر المظفر آیا تھا تو محبوب کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ رجب کے بعد اگر یہی ترتیب اس دور میں بھی مانی جائے جو آج ہے، تو رجب کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، تو یہ کل 6 مہینے درمیان میں بنتے ہیں، اور 7واں مہینہ سفر المظفر کا ہے، اور تمام سیرت طیبہ کی کتابوں کے اندر ہے کہ سفر المظفر میں محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر سفر تجارت کا آغاز فرمایا، اور 14 دن محبوب کریم علیہ السلام نے قباء شریف میں قیام فرمایا، وہیں پر ہی نماز جمعہ کی فرضیت، نماز جنازہ کی فرضیت نازل ہوئی، اور جامع مسجد قباء شریف کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 14 دن قباء شریف میں قیام فرمانے کے بعد ربیع الاول شریف کا پہلا سوموار، پہلا پیر آیا، تو محبوب کریم علیہ السلام قباء شریف سے قدم رنجہ فرما کر ثنیۃ الوداع کی جانب سے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ تو اس طرح تقریباً یہ مہینہ بھر جو ہے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا، وہ سفر ہجرت کے اندر اس میں 14 دن قباء شریف میں قیام رہا ہے۔ تو سفر المظفر سے پیچھے 6 ماہ ہیں معراج شریف سے لے کر ہجرت کے سفر کے دوران، اور جب ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہو گئے، تو پہلے سال ہی محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے وہاں جتنی بھی مقامی آبادی تھی، اس تمام آبادی کے جو بڑے بڑے سردار تھے، مختلف قوموں کے بھی اور مختلف مذاہب کے بھی، اس میں یہود بھی موجود ہیں، نصارہ بھی موجود ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی موجود ہیں، تو اب زیادہ بڑی تعداد وہ محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی ہو گئی تھی مدینہ طیبہ کی شہری آبادی کے اندر۔ انصار مدینہ، اوس اور خزرج کے حضرات، قبیلہ بنو اسلم اور بنی عوف بن عبد الرحمن کے حضرات، اسی طرح مہاجرین جو ہجرت فرما کر قدم رنجہ فرما ہوئے، تو محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں کی تعداد باقی آبادی کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اگر چاہتے تو اکثریت کی بنا کے اوپر محبوب علیہ السلام ایک حکم جاری کر دیتے، اور باقی جو اقلیت اور تھوڑی تعداد کے مذاہب اور قومیں تھیں ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ زبردستی ملا دیا جاتا اور تباہ دیا جاتا، لیکن نہیں، میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے ہرگز ایسا کوئی اسلوب اور طریقہ اختیار نہیں فرمایا، اور قرآن پاک میں بھی ہے لا اکراہ فی الدین، بلکہ محبوب کریم علیہ السلام نے پیغام بھیجا ہر قوم اور غیر مسلم مذہب
کہ جتنے بھی وہاں پیشوا تھے ان سب کو اور ان سب کو اکٹھا کر کے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جہاں ان کی خاطر مدارت فرمائی وہاں نبی پاک علیہ السلام نے ایک اجتماعی نظام ریاست کے حوالے سے پیش فرمایا اور فرمایا کہ جہاں تک مدینہ طیبہ اور مدینہ طیبہ جو پہلے یثرب کہلاتا تھا اور اب اس کا نام مدینہ النبی علیہ السلام، اب سے مدینہ کا معنی ہوتا ہے شہر، یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مبارک شہر، نبی پاک علیہ السلام کا مبارک شہر۔ تو مدینہ شریف اور مدینہ طیبہ کی عملداری کے جتنے علاقے ہیں محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اپنا جغرافیائی حدود قرار دے کر یہاں ایک اجتماعی نظام پیش کرتے ہیں جس کے لیے ایک عمرانی معاہدہ آپس میں کیا جائے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہماری ریاست کی اس جغرافیائی حدود کے اندر ہوں گے ان پر کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی، ہر ایک کو اپنی مذہبی آزادی ہوگی۔ یہود اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے، نصارہ عیسائی اپنے مذہب کے مطابق، دیگر جو ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق، ہاں مرکزی مذہب جو ہے ریاست کا وہ اسلام ہوگا کیونکہ ان کی اکثریت ہے، اور اسلام کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا، شاعر اسلام کے بارے میں کوئی منفی تبصرہ اور ریمارکس نہیں دیے جائیں گے۔ آپ اپنی چار دیواری کے اندر مکمل مذہبی آزادیوں کے ساتھ آپ اپنا وقت گزاریں گے، اور بالکل جب آپ ریاست کے دیے ہوئے قانون کی پابندی کریں گے اور اسلام کا مذاق نہیں اڑائیں گے تو آپ نے فرمایا کہ تم برابر کے شہری حقوق رکھو گے۔ جب کوئی دشمن بیرونی طرف سے حملہ آور ہوگا ہم سب مل کر اپنی ریاست کا اور وطن کا دفاع کریں گے، اور اندرونی طور پر جو آپس کے آپ لوگوں کے معاملات ہوں گے وہ آپ لوگوں کے مذہب کی کتابوں اور آپ کے علماء کی تحقیق کی روشنی میں ان کو حل کیا جائے گا۔ ہاں جہاں ریاست کی مداخلت ہوگی وہ ریاست کے قانون کو ماننا ہوگا، اور اس حوالے سے ریاست آپ کو تحفظ بھی دے گی، آپ کے جتنے بنیادی حقوق ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو فراہم کرے گی۔ تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب ریاست مدینہ کے بنیادی خط و خال اور بنیادی نکات واضح فرمائے تو وہ تمام کی تمام اقوام جو تھی ان کو اپنی مضبوطی، اپنا تحفظ، سارے کا سارا معاملہ اور اپنی بقا اس کے اندر نظر آئی، لہٰذا وہ سارے کے سارے یہ عمرانی معاہدہ کرنے کے اوپر تیار ہو گئے۔ اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے اور مدینہ پیکٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو میثاق مدینہ کی روشنی میں میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ریاست مدینہ کے پہلے حکمران عملی طور پر مقرر ہو گئے۔ تو ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام اللہ پاک کے برحق رسول اور نبی علیہ السلام ہونے کے ساتھ ساتھ جو سب سے پہلی روئے زمین کے اوپر اسلامی نظریاتی مملکت وجود میں آ رہی ہے، میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس کے پہلے سربراہ مقرر ہو گئے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا کیا تعلق ہے سیاست کے ساتھ؟ خدا کے بندو، بانی اسلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ ہاں یہ موجودہ سیاست کے ساتھ اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، جو صرف دنیا داری، روپیہ، پیسہ اور ایک سیاست محض ایک نفع بخش کاروبار ہے، اس کے ساتھ تو واقعتاً اسلام کا کوئی ظاہری باطنی تعلق نہیں ہو سکتا۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ سیاست اسلام میں نہیں، ہرگز وہ پورے کامل اسلام کو سمجھتا نہیں، اس کا علم نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ریاست مدینہ چونکہ ہجرت کے بعد بارز وجود میں آنے والی تھی، اللہ کریم جل شانہ نے محبوب کریم علیہ السلام کی ریاست کے وجود سے 6 ماہ پہلے، یعنی ہجرت سے 6 ماہ پہلے رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو معراج کا شرف عطا فرمایا، اور معراج شریف کا مقصد جو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے وہ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کو اپنی تمام کی تمام آیات بینات جو ہے وہ قریب سے مشاہدہ کرا سکے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے اس عبد محبوب علیہ السلام کو من آیاتنا، تو لنریہ، تاکہ ہم دکھائیں ان کو۔ تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا چیز دکھائے؟ من آگے بیانیہ آ گیا، اور من آیاتنا، آیات آیت ان کی جمع ہے، جمع کی جب اضافت نون الف لا ضمیر مجرور متصل کی طرف ہو گئی تو جمع کی اضافت اس میں ظاہر ہے، اس میں ضمیر کی طرف ہو تفید العموم،
قرآن پاک کے یہ جو مبارک الفاظ ہیں من آیاتنا، یہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ تحت الثری سے لے کر عرش اولا سمیت پورے کے پورے عالمین، 18,000 عالم ہیں یا جتنے بھی عالم ہیں، ہر عالم کے اندر اللہ پاک نے جتنی آیات بینات جلوہ گر فرمائی ہوئی ہیں، شب معراج ہر عالم میں محبوب کریم علیہ السلام نے قدم رنجہ فرمایا، تشریف لے گئے۔ وہ محبوب علیہ السلام جو پہلے اپنے مقام سے عالم دنیا اور عالم زمین میں جلوہ گر ہو کر ساری کائنات کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ قرآن فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، ہم نے تمام کے تمام عالمین پر آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ تو میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام پہلے بھی عالم زمین، عالم دنیا میں جلوہ گر ہو کر تحت الثری سے لے کر عرش اولا سمیت کوئی مقام ایسا نہیں جس کا مصطفیٰ کریم علیہ السلام مشاہدہ نہ فرماتے، کیونکہ یقین کے اعلیٰ درجے کے اوپر مشاہدہ کے ذریعے سے ہی فائز ہوا جاتا ہے، اور محبوب علیہ السلام سے بڑھ کر اعلیٰ مقام یقین پر تو کوئی ہستی فائز نہیں۔ خود قرآن پاک سورہ انعام میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، جس طریقے سے ہم آپ کو تمام کے تمام آسمانوں اور تمام کے تمام زمین کے ملکوت کا بار بار مشاہدہ کروا رہے ہیں، محبوب اسی طریقے سے ہم ابراہیم علیہ السلام کو بھی تمام آسمانوں اور زمین کے ملکوت کا مشاہدہ کرواتے ہیں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ہر چیز کو دیکھ اور سمجھ کر میرے پیارے خلیل مقام یقین کے اوپر فائز ہو جائے۔ تو اب ایک لفظ ہوتا ہے ملک اور ایک لفظ ہوتا ہے ملکوت۔ لفظ ملک بھی قرآن پاک میں کئی مقامات پر موجود ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، انتہائی بابرکت ہے اللہ پاک کی ذات بابرکات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ تیسرے پارے سورہ البقرہ میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی موجود ہے اللہم مالک الملک، اے اللہ پاک، اے تمام ملک کا مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، تنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے تو ملک کو واپس لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ تو ملک کا لفظ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، ملکوت کا لفظ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو دونوں کے حروف اصلی تو ایک ہی ہے، میم لام کاف، مادہ ایک ہے۔ تو ملک اور ملکوت کے درمیان فرق کیا ہے؟ آپ جس کتاب کو اٹھائیں گے واضح طور پر موجود ہوگا کہ ملک اے ظاہر الشیء و ملکوت باطنہ، کسی بھی چیز کے ظاہر کو ملک کہا جاتا ہے اور اس کے اندرون اور باطن کو ملکوت کہا جاتا ہے۔ یہ مائک میرے قریب میرے سامنے موجود ہے، اس کی شکل صورت سے میں آگاہ ہوں، میں اس کو فوراً پہچان لیتا ہوں کہ جب اس جسامت کا، اس حیات قضائیہ کا یہ ایک جو ہے چیز میرے سامنے آتی ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے پہلے یہ مائک ہے۔ عربی میں اعلیٰ مکبر الصوت اس کو کہتے ہیں، یہ انسان کی آواز کو اور ہر آواز والے کی آواز کو بلند کر دیتا ہے، اونچا دور تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ میں اس کے ظاہر کا عالم ہوں، اس کی شکل صورت اور اس کو میں جانتا ہوں، لیکن اس کے اندر کتنی تاریں کام کر رہی ہیں، کیا کیا پرزہ کام کر رہا ہے، مجھے اس کے اندرونی معاملات کا پتہ نہیں، چونکہ میں اس کا ماہر نہیں ہوں۔ تو جو بندہ اس کا ماہر ہے، الیکٹریشنر ہے، اور وہ سارا کچھ سمجھتا ہے، تھوڑا سا اس میں فرق آ جائے آواز میں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہاں پر کوئی ڈیفیکٹ آ گیا، کون سا پرزہ اپنا کام نہیں کر رہا۔ تو جو اس کے بالکل اندرونی معاملات کو اچھے طریقے سے ہر پرزے کو وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو کہا جائے گا کہ یہ ملکوت کا عالم ہے۔ ملکوت کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر اس کے باطنی امور و معاملات کو، ملک کہتے ہیں کسی بھی چیز کے ظاہر کو۔ تو قرآن پاک ارشاد فرماتے ہیں کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، السماوات تمام کے تمام آسمان، تمام کے تمام زمین کے ملکوت، پوری کائنات کے اندر آسمان اور زمینوں میں ہر ذرے کا ظاہر بھی اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کو مسلسل دکھاتا ہے، اور اس کا ملکوت اور باطن بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک بار بار مشاہدہ کرواتا ہے۔ وہ اپنے گھر فلسطین میں ہوتے ہیں، بعض اوقات مکہ مکرمہ میں جلوہ گر ہوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام موجود زمین پر ہوتے ہیں، اور قرآن پاک فرماتا ہے تمام آسمانوں کے ملکوت اور تمام زمین کے ملکوت، جس بندے کی نگاہ باطن میں کام کر رہی ہو، پہلے ظاہر نظر آئے گا تو تب اس چیز کے باطن تک نگاہ اور علم جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام مشاہدہ قرآن پاک سورہ انعام میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ ان کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں
ابراہیم علیہ السلام فلسطین اور شام میں اپنے گھر میں جلوہ گر ہیں، اور آپ نگاہ اقدس اٹھاتے ہیں، آسمانوں کا کوئی ذرہ نہ ظاہر ان کی نگاہ سے پوشیدہ رہتا ہے، نہ کسی چیز کا باطن ان کی نگاہ سے کذالک، اور کاف چونکہ کلمہ تشبیہ ہے، اور جہاں بھی کلمات تشبیہ ادات تشبیہ آئیں گے تو کلام دو حصوں پر مشتمل ہوگا، مشبہ بہی اور مشبہ۔ یہاں محبوب علیہ السلام کا مشاہدہ زمین و آسمان کے ملکوت کا، وہ مشبہ بہی ہے، اور مشبہ بہی اقویٰ ہوتا ہے مشبہ سے اپنی شرائط کے مطابق۔ فرمایا میرے پیارے محبوب ابراہیم علیہ السلام پر کوئی عالمین کی ذمہ داری نہیں، ان کو تو مقام یقین اور ایقان تک پہنچانا مقصود تھا، اس لیے زمین و آسمان کے تمام ملکوت ظاہر باطن ہر چیز کا بار بار ہم مشاہدہ کرواتے ہیں، لیکن حبیب آپ تو ہمارے نائب اکبر ہیں، خلیفہ اعظم ہیں، آپ پر تو سارے عالمین کی ذمہ داری ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، رسول العالمین ہیں، رسالت باطنی رابطہ فیض کا نام ہے، آپ نے ہر ذرے پر فیض پہنچانے تمام عالمین میں، رحمت للعالمین آپ ہیں، مجلہ کی ہر رحمت پہنچانی ہے۔ تو محبوب جب آپ پر سارے عالمین کی ذمہ داری ہے تو حبیب جیسا مشاہدہ ہم آپ کو کرواتے ہیں زمین و آسمان کے ملکوت کا، ایسا مشاہدہ تو کبھی اپنے خلیل کو بھی نہیں زمین آسمان کی کوئی آیت کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ظاہر پر بھی پہلے سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ اقدس، آپ کی توجہات، آپ کا مشاہدہ جاری و ساری نہ ہو، لیکن پہلے معراج سے پہلے محبوب علیہ السلام اس عالم دنیا میں جلوہ گر رہتے ہوئے پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، ساتویں آسمان پر، سدرۃ المنتہا، عرش الہی، یہ جتنے آسمان و زمینوں کے ملکوت اور اللہ پاک کی آیات اور نشانیاں، ان سب کا محبوب کریم علیہ السلام اپنے مقام سے مشاہدہ فرماتے تھے، اور معراج شریف میں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہر عالم کے اندر اللہ پاک اپنے محبوب کو جاگتے ہوئے ان کے جسم مبارک سمیت ہر عالم میں جلوہ گر فرما رہے ہیں، تاکہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے وجود کی برکت ہر عالم کو پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام جاری ہے کائنات کے اندر، میرے محبوب ہر آیت الہی کو قریب سے اپنے سر انور کی آنکھوں سے مشاہدہ فرمائے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں جاری ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اصول اور ضابطے جاری ہیں، ان سب کا علم قریب سے مشاہدہ کر کے میرے محبوب کی ذات کو حاصل ہو جائے، تاکہ 6 ماہ بعد جب میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام ہجرت کے بعد ریاست مدینہ کی بنیاد رکھیں گے، اور میرے پیارے حبیب پر آیات احکام نازل ہوئیں گی، اور میرے محبوب قیامت تک کے لیے، کیونکہ ہر تھوڑے تھوڑے عرصے بعد کئی ایسے تقاضے ہیں جو انسانی زندگی میں بدلتے رہتے ہیں، ایڈوانس سے ایڈوانس تقاضے، آگے سے آگے کا ماحول پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، تو میرے پیارے محبوب علیہ السلام جب تمام کی تمام کائنات کی آیات الہی اور ہر چیز کا قریب سے مشاہدہ فرما چکے ہوں گے، تو قیامت تک کے لیے جن و انس کو جتنی رہنمائی کی جس حوالے سے ضرورت ہوگی، محبوب تو ساری کائنات کو شب معراج جب قریب سے مشاہدہ فرما چکے ہیں، تو جو رہنمائی محبوب عطا فرمائیں گے وہ کائنات میں سب سے جامع ترین رہنمائی ہوگی۔ تو یہ حکمت تھی کہ ہمارے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کو مکی دور مبارک کے اختتامی مہینوں میں 27ویں رجب المرجب کو معراج کا شرف جو ہے وہ عطا فرمایا گیا۔ تو حکمت تو ہے محبوب کریم علیہ السلام کو تمام آیات الہی کا مشاہدہ کروانا، اس لیے کائنات کا کوئی معاملہ ایسا نہیں جس کا علم اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا نہ فرمایا۔ محبوب علیہ السلام کا علم اتنا وسیع ہے، آج کتنی جو ہے وہ ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن جتنے ہر شعبے کے بڑے سے بڑے ماہر سائنسدان اتنا وقت گزار کر تجربات مشاہدات کے بعد جس مقام پر پہنچتے ہیں، آپ قرآن پاک میں دیکھیں، احادیث صحیحہ میں دیکھیں، وہ رہنمائی اسلام میں پہلے سے موجود ہوا کرتی ہے۔ ہاں جی، حضرت سیدنا امیر المومنین مورِ کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ارشاد گرامی ہے، لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آپ جس دور کے اندر ہوں گے، جس معاملے پر گفتگو کریں گے، اگر آپ قرآن کے عالم ہیں، آپ کو قرآن میں وہ مقام نظر آئے گا، اور آپ یہی کہیں گے کہ قرآن پاک تو میرے دور کے حوالے سے گویا کہ نازل ہوا ہے۔ یہی محبوب علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کو لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا
اپنے تمام عالمین کی آیات بینات دکھانے کے لیے، تاکہ میرے محبوب کا علم راسخ ہو، کائنات کے جملہ امور و معاملات قریب سے محبوب علیہ السلام مشاہدہ فرمائیں، تاکہ ریاست مدینہ کی بنیاد رکھیں تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات بے مثال اور کامل ترین رہنمائی قیامت تک آنے والے جن و انس کو عطا فرما سکے۔ پھر اللہ پاک کی جانب سے اسباب پیدا ہوئے کہ جب سے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام نے دعوت دین کا مرحلہ مکہ مکرمہ میں شروع فرمایا تھا، تو جو سعادت مند ہستی ہیں جن کا انتخاب اللہ پاک نے شروع سے اسلام کی حفاظت اور اپنے محبوب کی خدمت کے لیے کیا تھا، وہ درجہ بدرجہ اسلام لانے لگ گئے دعوت دین کا مرحلہ شروع ہونے کے بعد۔ قرآن پاک 26ویں پارے سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 میں موجود ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ، کہ جو والذین معہ محبوب کے پیارے اہل بیت اطہار اور محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام ہیں، ان کی مثالیں، عظمت، شان، کمالات، ان کا اخلاص، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا کے وہ ہمیشہ طالب ہوں گے، ان کو کوئی دنیا داری سے سروکار نہیں ہوگا، کوئی لالچ نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں قرآن فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، اللہ پاک نے تورات میں نازل فرمائی ہوئی ہے۔ تو تورات کب اتری تھی؟ سورہ فتح کے نزول سے 2648 سال پہلے۔ تو ہمارے وہ عزیز ذرا غور کریں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار کی مبارک ہستیاں یا محبوب علیہ السلام کے پاکیزہ صحابہ کرام کی ہستیاں کو دنیاوی لالچ میں محبوب کریم علیہ السلام کے نورانی قافلے میں شامل ہو گئی۔ نہیں، یہ ہستیاں دنیا میں بعد میں آ رہی ہیں۔ اللہ پاک 2648 سال پہلے تورات مقدس میں ان کی عظمتوں کو نازل فرما رہا ہے۔ تو جب محبوب علیہ السلام نے دعوت دین کا مرحلہ شروع فرمایا، یہ ہستیاں مشربہ اسلام ہونے لگ گئی، لیکن وہ لوگ جن کے مفادات کے اوپر زد پڑ رہی تھی وہ محبوب علیہ السلام کی کلہ مخالفت میں اتر آئے میدان کے اندر، لیکن محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات کو وہ اس وقت تک نشانہ نہیں بنا سکے جب تک دو ہستیاں دنیا میں موجود تھیں،